پہنے ہوئے کپڑوں کا کٹ جانا، پھٹ جانا اور اس طرح کے واقعات کا گھر میں رونما ہونا، گھر میں پتھر آنا یا آہٹیں، چلنے پھرنے کی آوازیں محسوس ہونا، تو اس حوالے سے بھی آپ چاہیں تو استخارہ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے آپ کے اس کا روحانی علاج بھی پیش کر دیں گے اور آپ کو عرض بھی کر دیں گے استخارے میں جو بھی جواب موصول ہوا۔ مگر یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ استخارہ جو ہوتا ہے اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیت کے بارے میں ہم چند اہم مدنی پھول سنتے ہیں کہ نیت یہ کس قدر اہم ہوتی ہے اور اس کا نیک اعمال سے کتنا اہم یعنی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے سے نیت نہیں ہوگی۔ تو مطلب اس سلسلے کے شروع ہونے سے قبل بھی آپ کو نیتیں کروائی گئیں، تو نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سلسلہ دیکھیں گے، اور جو اس میں ہمیں وظائف وغیرہ بیان کیے گئے انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، تسبیح کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل ان پر عمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مزید اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے کہ نمازوں کی پابندی، یہ تو سب سے بڑا وظیفہ یہ نماز کی پابندی ہے۔ بعض ہمارے سائیں بھائی ہوتے ہیں جو دیگر اوراد و وظائف کا تو شغف رکھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو یہ یاد رکھیے آپ کو اس وقت تک کما حق ہو اس کے فوائد حاصل نہیں ہو پائیں گے جب تک فرائض واجبات کی پابندی نہیں ہوگی۔ میٹھے اسلام بھائیو، مدن چینل کے ناظرین، پڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام وغیرہ نہیں ہے، نوکری وغیرہ بھی نہیں ہے اور میرے گھر میں اولاد بھی نہیں ہے۔ نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے، گھر میں اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل ان تینوں معاملات کے حوالے سے استخارہ کر کے، آپ کو استخارہ تو نہیں ہو پائے گا، نام غالباً شاید آپ نے، تو اس کا حوالے سے آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں، دراصل میں کسی بھی کام میں نوکری کے لیے میں اپلائی کرتا ہوں تو اینڈ پہ آگے نا ویڈ آتی ہے۔ میرا نام محمد بلال، والدہ کا نام زاہدہ شمشیر۔ جی بلال بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے۔ استخارہ کر کے ابھی آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں جی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام ہے صالحہ خاتون، نانی کا نام ہے نور ساجدہ خاتون۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، بہت سارے ٹیسٹ کروائے میں نے، بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ کی رپورٹ بھی صحیح آتی ہے لیکن جو ہے نا طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور بیماریاں بہت ساری ہیں، کوئی علاج بتا دیجیے۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں عدنان بات کر رہا ہوں پتوں کی، اس سے میں کمزور ہے، اس کے لیے وظیفہ جاننا چاہتا ہوں۔ کمزوری کا وظیفہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی مزید کال چلائیے۔ فراز احمد شاہ میرا نام ہے اور میری والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں بہت مشکلات رہتی ہیں، کبھی یعنی کہ روزی کا بھی مسئلہ ہے، ہم بیمار رہتے ہیں سارے۔ جی انشاءاللہ عز و جل غربت و ناداری، بیماری، پریشانی گھر میں جس کے غربت و ناداری ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کریں گے۔ آپ اس روحانی علاج کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ
ان کتابوں کا حوالہ بھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں جن کتابوں سے روحانی علاج آپ کو عرض کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ قلم اور کاغذ ضرور رکھیں، بالخصوص جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں کالز کی یا جو کالز کر رہے ہیں، یہ اپنے پاس قلم کاغذ رکھیے تاکہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے اسے آپ لکھ بھی سکیں، اس کی تعداد، اس کی میعاد وغیرہ. اور جو اسلامی بھائی کالز کریں ان کی خدمت میں چند درخواستیں ہیں، وہ یہ کہ کال کرنے سے پہلے آپ جو کچھ آپ کال ریکارڈ بیان اپنا ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے پہلے آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں آپ کیا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کال کیجئے، سلام کیجئے، واضح الفاظ میں، بہت تیز انداز میں آپ اپنا مسئلہ بیان نہ کریں، بالکل ٹھہر ٹھہر کر کم سے کم الفاظ میں آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے. جن کو استخارہ کروانا ہو اپنا نام، والدہ کا نام، یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور بیان کریں، اور ساتھ میں اگر استخارہ کروانا ہے تو ان کلمات کا، ان جملوں کا بھی اضافہ کر دے کہ اس کا استخارہ کر لیجئے. جی یہ ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں ان کے نہ تو نوکری ہے نہ ان کے گھر میں اولاد ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا عمل تحریر فرمایا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو یہ آپ اسے نوٹ فرما لیں. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی. تو آپ اس وظیفے پر، اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد کام مل جائے گا. پھر آپ نے کہا کہ اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے پنجگانہ نماز با جماعت کی پابندی کیجئے، آپ بھی نماز پڑھیے، گھر والی جو ہیں ان کو بھی نماز کی تلقین کیجئے، اور ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز وجل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں نظر ان کی کمزور ہے، آئی سائٹ ویک ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد. اس میں آپ نے آنکھوں کے امراض کے 3 روحانی علاج جو ہیں وہ تحریر فرمائے ہیں. ایک روحانی علاج آپ کو پیش کر رہا ہوں. یا شکورو یا شکور یا شکورو یا شکورو. اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر ملیے، انشاءاللہ عز وجل آنکھوں کی روشنی، بینائی اگر کمزور ہو گئی ہے تو انشاءاللہ بینائی انشاءاللہ قوت پکڑے گی اور بحال ہو جائے گی. اور مدت علاج ہے تا حصول شفا، یعنی جب تک شفا حاصل نہ ہو آپ اس پر روحانی علاج پر عمل فرماتے رہیں، انشاءاللہ عز وجل آنکھیں درست ہو جائیں گی. 41 مرتبہ یا شکور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ آنکھوں پہ ملیں. آپ تھوڑا سا پانی ہتھیلی میں لے لیں اور اسے آنکھوں پہ جو ہے اپنی شہادت کی انگلی سے مل لیں، تو انشاءاللہ عز وجل جو ہے یہ جو آنکھوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، نگاہوں میں کمزوری ہوتی ہے، دیکھنے میں کمزوری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ کمزوری دور ہو جائے گی. اچھا کوئی آنکھوں میں تو نہیں ڈالنے نا اس کے قطرے؟ نہیں، آنکھوں پہ ملنا ہے، آنکھوں کے اوپر ملنا ہے، اندر آنکھوں کا قطرے کی طرح جیسے ڈراپ ڈالا جاتا ہے تو وہ ڈراپ کی صورت میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ یہ آنکھوں پر ملنا ہے پانی کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور اسلامی بھائی ہمارے فرما رہے گھر میں غربت ہے، ناداری ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کئی مسائل انہوں نے گھر کے حوالے سے بیان فرمائے، ان کا روحانی علاج شاف فرما دیجیے. اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو
یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ میرے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اتنے پیارے پیارے روحانی علاج سماعت فرمائے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ثواب حاصل ہوگا اور انہیں آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بلال بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ ملازمت ملنے کا روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمایا، میں بھی دوبارہ انشاءاللہ عز و جل حصول ثواب کی نیت سے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو، کیا پڑھیں گے؟ یا لطیفو 182 بار، اس کے اول اور آخر ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیجئے، اور یہ عمل کر کے جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سائیں بھائی نے اپنی والدہ کا بیان کیا مسئلہ، ان کی والدہ کے ساتھ صالحہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بندش، عملیات، اثرات کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ملا ہے۔ بیماری کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے میں عرض کروں گا، اس کے مطابق چاہے تو والدہ خود عمل کر لیں یا پھر کوئی اور بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ اپنی والدہ صاحبہ پر آپ روزانہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یہ عمل کر لیں، اگر وہ نہ کر سکیں تو کوئی اور بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری والدہ کا نام سرد بی بی ہے، میرا نام حافظ زمان ہے، اور مجھے نوکری نہیں کہیں بھی مل رہی۔ عاطف بھائی بے روزگار ہے، نوکری نہیں مل رہی، مزید کال چلائیے۔ محمد آصف، والدہ کا نام ہے خالدہ پروین۔ استخارہ یہ کرانا تھا، طبیعت سے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتی، جو ہے نا نیند نہیں آتی، رات کو سر میں درد رہتا ہے۔ جی آصف بھائی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، درد سر رہتا ہے، نیند نہیں آتی، ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید چلائیے کالز۔ کیسے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام شریف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو میری دکان ہے کریانے کی، ادھر کھڑا نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ، دل کو اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے نا، تو سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، یعنی دکان سے باہر جاتا ہوں سکون ہو جاتا ہے، جب تک دکان میں رہتا ہوں یعنی سکون نہیں، دل کو چین نہیں آتا، اس سے ہرا کروانا چاہتا ہوں۔ دکان پر آپ کو گھبراہٹ رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، دل کرتا ہے دکان سے باہر نکل جائیں، دیکھ لیتے ہیں فیصلہ استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میری والدہ کا نام شاہدہ پروین ہے، میری نانی امی کا نام سرور بی بی ہے، میری والدہ ٹھیک نہیں رہتی، ان کا استخارہ کرا دیں، بتا دیں۔ والدہ ٹھیک نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک فرما دے، استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، میری ممانی ہے، ان کی بیٹی ہے، نام ہے شیر بانو، والدہ کا نام ہے سائرہ بانو، ابھی وہ بار بار بیمار ہو جاتی ہیں، بار بار بیمار ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک کال مزید چلا دیجیے۔ شارجہ میں کام کر رہا ہوں جی، استخارہ کرانا ہے میں نے، میری یعنی کہ جمعے والے دن، جمعرات والے دن، ٹھیک ہے، سیکنڈ ٹائم یعنی کہ مغرب کے وقت عصر کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جسم ٹوٹتا ہے۔ میرا نام ہے شکیل احمد، والدہ کا نام ہے ریحانہ بی بی۔ جی شکیل احمد بھائی، مخصوص دن مخصوص اوقات میں آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارے
سائیں بھائی عاطف بھائی، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا، ان کا روحانی علاج ان کو ارشاد فرما دیجیے۔ عاطف بھائی، اللہ عز و جل آپ کو حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ آپ نے کہا مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 231 پر آپ نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، 500 بار اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر، ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، یعنی ننگے سر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 500 بار پڑھیے یا مسبب الاسباب۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جلد آسان اور حلال روزگار انشاءاللہ مل جائے گا۔ مزید یہ تعویذات عطاریہ کے واسطے سے رابطہ فرما لیں اور تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے۔ ہو سکے تو ہر ماہ ثواب کے حصول کے لیے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ترکیب بنا لیجئے، اور قافلے میں جا کر اپنے اس پریشانی کی دوری کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور جلد کوئی آسان و حلال روزگار مل جائے گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے جن جن سائیں بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا۔ سب سے پہلے آصف بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ نے فرمایا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، درد سر رہتا ہے، نیند نہیں آتی، تو آپ کے ساتھ نظر بد اور بیماری کے معاملات کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ یہ آپ کے مسائل کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ نظر کے معاملات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کریں کہ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا میں آیت نمبر وغیرہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یا آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ نظر اتارنے کے لیے آیت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ نظر بد لگنے پر پڑھی جانے والی یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر چاہتا رہے گا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی، یہ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، آیت نمبر 51 ہے، اور مکتبۃ المدینہ کا جو مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 219 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے 140 روپے ہدیے پر حاصل فرما لیجئے۔ بہت مفید کتاب ہے، اس میں بہت ہی زبردست قسم کا روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، اور دیگر اور اس کے اندر یہ کئی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں، عربی میں، اردو میں تو یہ لکھی گئی ہے، اس طرح دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے تو مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے، تو اس سے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے۔ اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بھی آپ چاہیں تو اس کو مکتبۃ المدینہ پر آرڈر دے کر آپ حاصل فرما سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہی منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو نیند بھی نہیں آتی، تو نیند لانے کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پارہ 30 اس کی سورۃ النبا، یعنی جو پہلی سورت ہے 30ویں پارے کی، اس کی یہ 8ویں آیت ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، 7ویں 8ویں آیت مبارکہ یہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت مبارکہ آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور جب لیٹے ہوئے ہوں تو کوئی بھی وظیفہ، عمل، درود شریف، ذکر و اذکار کرنے کا یہ ادب ہے کہ اپنے پیر سمیٹ لیے جائیں،
تو پیر سمیٹ لیجئے اور وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اس کی تکرار شروع فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور بعض کا نیند پوری نہیں ہوتی، ذہن میں اس طرح کے خیالات، ٹینشن اور فکریں لاحق رہتی ہیں، جس کی وجہ سے نیند جب پوری نہیں ہوتی تو سر میں درد بھی ہوتا ہے۔ تو نیند پوری ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو درد سر کا بھی آپ کا مرض جاتا رہے گا۔ تو یہ درد سر کا روحانی علاج بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ تو آپ تو اپنے سر پہ غالباً دم نہ کر سکیں، تو یا مجیبو کوئی اور گھر کا فرد اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ کے سر پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ اچھا فیصل بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا اور استخارے میں بندش کے معاملات کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی دکان میں آپ کے معاملات ہیں اور آپ کی کیفیت وغیرہ ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کاغذ پر 35 ٹائمز 35 مرتبہ لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور کاروبار جائز ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائیے اور وہاں سے اس حوالے سے بالخصوص آپ تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، کارڈ بھی کروائیے، اللہ رب العزت نے چاہا تو بندش کے معاملات یہ ختم ہو جائیں گے۔ شاہدہ پروین بنت سرور بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، روحانی علاج ان کے لیے پیش خدمت ہے۔ انہیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد فرماتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی، شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا شہر بانو بنت سائرہ بانو، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما دے۔ ان کے ساتھ بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ بار بار بیمار پڑ جاتی ہیں تو انہیں چاہیے، دائمی مریض جو ہے اسے چاہیے کہ یا معیدو، کیا پڑھیں گے؟ یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اس کی کثرت کریں، اس وظیفے کی، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ اچھا شکیل احمد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں تو کسی قسم کے اثرات جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ آپ کے ساتھ موصول نہیں ہو رہا۔ آپ یوں کریں، ہر جمعرات کو جن اوقات میں آپ کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے، کیفیت ہو جاتی ہے، اس وقت آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ 60 مرتبہ یعنی 60 ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت میں جو بوجھل پن پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا کرے گا۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیا گیا، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ جی نام عبد الغفار ہے اور میں کچھ عرصے سے جو ہوں ڈپریشن کا شکار ہوں، ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، اس کا کوئی روحانی علاج؟ جی عبد الغفار بھائی، ابھی آپ کو ڈپریشن کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ مشتبہ میرا نام ہے، تو سر میرا کاروبار اچھا کوئی نہیں، یعنی کہ بہت پریشانی ہے، حد تو زیادہ کوئی متعلق استخارہ کر کے رسیسوں میں کہوں۔ اچھا جی مشتبہ بھائی، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بھی عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام شیخ فیصل ریحان ہے اور میری والدہ کا نام ہے عریفہ سلطانہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تنگ دستی بہت ہے، قرضہ بھی بہت ہے۔ تنگ دستی اور قرضے کا روحانی علاج شیخ صاحب ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔
میرا نام منور حسین ہے، میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پلیز میرا استخارہ کر کے مجھے بتا دیں۔ منور حسین بھائی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کر دیں گے استخارہ، روحانی علاج بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میاں بیوی میں نااتفاقی، جھگڑے اور دوستوں میں نااتفاقی کا مسئلہ ہے۔ نا اتفاقیوں کا، گھریلو ناچاکیوں کا روحانی علاج آپ کو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ بیٹے کا نام ہے علیان حسین، والدہ کا نام ہے عافیہ فاطمہ۔ سر پریشانی ہے وہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے، چلنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، میں ادھر سب کچھ ہے میں نا تو سب ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا مسئلہ ہے۔ پہلے ٹھیک تھا، ابھی کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ٹانگیں میں چلنے کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے شہزادے کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ، جنہوں نے فرمایا استخارے کرنے، آپ کے استخارے کیے جائیں گے، اور بعض عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، خاص طور پہ سب سے پہلے عبدالغفار بھائی، یہ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج شاید فرما دیجئے۔ ڈپریشن کا جن کے ساتھ مسئلے ہیں، پریشانی ہے، جن کو تعداد ہوتی ہے جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک درخواست ہے، مدنی مشورہ ہے کہ آپ امیر اہل سنت کا رسالہ خود کشی کا علاج، بہت زبردست یہ رسالہ ہے، اس پر یہ امیر سنت کا دراصل ایک بیان ہے جو امیر سنت نے غالباً مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے بین الاقوامی اجتماع میں یہ بیان فرمایا تھا۔ تو یہ ایسا بیان ہے جس سے کئی ایسے افراد، ایک تو نہیں کئی ایسے افراد کی مدنی بہاریں اس کے ذریعے موصول ہوئیں کہ جو اتنا زیادہ ذہنی طور پر پریشان، ڈپریس اور مایوسی کا شکار ہو چکے تھے کہ بالآخر انہوں نے اپنی زندگیاں ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا، خودکشی کا انہوں نے منصوبہ بندی کر لی کہ ہم بس اپنی جان ختم کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے تاکہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ تو یاد رکھیے، خودکشی یہ مسائل کا حل نہیں، اس سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ مزید پھنس جاتی ہے۔ تو یہ رسالہ خودکشی کا علاج آپ بھی پڑھ لیجئے، اور جو ڈپریشن کا، مایوسی کا شکار مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ہوں گے وہ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بہت سارے مدنی پھول حاصل ہوں گے اور آپ کے اس مرض کا، ڈپریشن کا علاج بھی ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 145 پر آپ نے 99 بیماریوں کے لیے دوا، یہ ایک حدیث پاک آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و علم ہے۔ یعنی رنج و علم جو ہے یہ ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے، تو آپ اس وظیفے کی تکرار کریں، اس کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن کا جو مرض ہے اور جو رنج و علم ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں تنگ دستی ہے، قرضہ ہے، ان کے لیے روحانی علاج فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، اس کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ مروی ہے کہ مقاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو، نے حضرت مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔
آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر یعنی ایک پہاڑ کا نام ہے کہ جتنا بھی دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، تم یوں کہا کرو، یعنی یہ جو دعا ہے یہ دعا آپ بھی پڑھیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کیجئے، فرائض کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، اور ہر نماز کے بعد اس دعا کو 11 بار پڑھ لیے، اور صبح اور شام 100 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ادا فرما دے گا۔ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا انشاءاللہ پڑھنے کی عادت بنائیے، قرضہ انشاءاللہ غیب سے اللہ عز و جل اسباب پیدا فرمائے گا اور آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اسلام بھائی فرما رہے ہیں ان کی باہمی میاں بیوی میں بھی نا اتفاقی کے معاملات ہیں، دوستوں میں بھی آپس میں ناراضیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان نے ایک بڑا پیارا وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز اگر گھر میں نا اتفاقی ہو گئی ہو، میاں بیوی یا بچوں میں سب میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو جمعہ کے روز یا ودودو 1001 بار پڑھ کر اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور 1001 بار یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک یہ لے لیجئے اور اس پر دم کر لیجئے، اور اس نمک سے گھر میں ہنڈیا وغیرہ پکائیں، روٹی وغیرہ پکائیں اور وہ گھر والے کھائیں۔ انشاءاللہ آپس میں جو نا اتفاقی ہے، دلوں میں جو قدورتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے وہ اپنے استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرمائیے اور ان کے روحانی علاج بھی نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے مجتبہ بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے، کاروبار آپ کا چل پڑے، اس کے لیے آپ روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ یا رزاقو کیا پڑھیں گے؟ یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ اپنے پاس لکھ کر اپنے پاس رکھیے، کمل آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ کیا لکھیں گے؟ محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالی اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ عمل پرسوں جمعہ آنے والا ہے، آج بدھ کا دن ہے، تو بعد نماز جمعہ آپ محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ 35 ٹائمز 35 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل غیب سے رزق حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد منور حسین بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ عملیات جادو وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ آپ روزانہ کسی بھی وقت 33 مرتبہ 33 ٹائمز یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عالیان اس مدنی منع کا استخارہ کیا گیا، اس کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ اس کے والد صاحب کو چاہیے، آپ کو چاہیے جنہوں نے کال ریکارڈ کروائی، کہ نظر اتارنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ سورۃ الکوثر مشہور سورت ہے قرآن پاک کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ مبارکہ ہے۔
یہ آپ کو اول آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی النبی الامی والہ، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی سا بھی درود شریف اول آخر ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سورۃ الکوثر، یعنی شروع میں آپ نے درود شریف پڑھا صلی اللہ علی محمد، پھر سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ سورہ مبارکہ ایک مرتبہ پڑھ کر پہلے اس کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر اب آ جائیے الٹے گال کی طرف، تو پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کے الٹے گال پہ دم کریں، پھر پیشانی کی طرف آ جائیے اور سورۃ الکوثر ایک مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کی پیشانی پہ دم کریں، پھر آخر میں بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب دم کرنے کی ضرورت نہیں، دم آپ کر چکے، 3 مرتبہ آپ نے دم کر لیا، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر بچے پہ سے جاتا رہے گا، اور جو کمزوری، چلنے میں پھرنے میں دشواری، رکاوٹوں کے معاملات آپ نے بیان کیے، اس کے حوالے سے یہ کہ آپ تا حصول شفا، یعنی جب تک بچہ آپ کا روبہ صحت نہیں ہو جاتا، آپ یا آپ کے کوئی فیملی ممبر گھر میں سے کوئی یا حیو کیا پڑھیں گے؟ یا حیو 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز یا حیو پڑھ کر اپنے بچے پہ دم کریں، جب تک بچہ روبہ صحت نہیں ہو جاتا، شفا یابی نصیب نہیں ہو جاتی، تب تک یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر بچے کے وجود پر دم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جو بھی ان کی جسمانی کمزوری کے معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے اور یہ شفا یابی ان کو نصیب ہو جائے گی۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا نام محمد منور اقبال ہے اور والدہ کا نام ہے رسولہ بی بی۔ میرا مسئلہ یہ تقریباً 1.5 سال سے میں بیمار ہوں، سر میں شدید درد رہتا ہے، ہر قسم کا ٹیسٹ کروا لیتا ہوں اور سب کلیئر آتے ہیں، سر کے درد نہیں جاتی، اور باقی یہ مسئلہ ہے تقریباً 1.5 سال سے بھائی جان میرا کاروبار بھی بالکل ختم ہو چکا ہے، اتنا زیادہ قرض چڑھ چکا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی، دل چاہتا ہے کاروبار یہ چھوڑ دوں، برائے مہربانی استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منور اقبال بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، مایوس نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کریں گے، استخارہ بھی کریں گے، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام غلام شبیر ہے، میری والدہ کا نام علیمہ بی بی ہے۔ حضور میرے سر میں بہت زیادہ شدید درد رہتا ہے، تقریباً صبح کے وقت، زیادہ صبح کے وقت ہوتا ہے، اور میری آنکھوں کی جلن تقریباً 3 ماہ سے میں جلن نہیں جا رہی میری آنکھوں کی، اور پورے وجود میں شدید دردیں رہتی ہیں۔ غلام شبیر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں دور فرمائے۔ درد سر بھی ہے، آنکھوں میں جلن بھی ہے، پورے وجود میں آپ کے درد بھی ہے، اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ہم عرض کریں گے۔ ان روحانی علاج کو آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے گا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی حاصل ہوگا اور امراض بھی دور ہوں گے۔ مزید کال چلائیے۔ پہلے جو ہے میرے والد بیمار رہتے تھے، اب میں بیمار رہتا ہوں۔ میرا نام محمد عمیر، والدہ کا نام گلشاد۔ اچھا جی، بیمار رہتے ہیں، روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ حنین غالباً آپ نے اپنا نام بتایا تو بیماری کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ عرفان، میری والدہ کا نام ریاض بان، اور مجھے کاروبار کی بہت بندش ہے، کاروبار سے فارغ ہو بھی نظر آیا بیٹھا، یہ استخارہ کر رہے ہیں۔ جی عرفان بھائی، استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ اس کا جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جائیں گے، جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے آپ کو روحانی علاج پیش کیا جائے گا۔ یہ ہمارے غلام شبیر بھائی فرما رہے ہیں کہ سر میں درد ہے، آنکھوں میں جلن ہے، پورے وجود میں ان کے درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 252 پر آپ نے درد سر سے نجات کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ بہت آسان روحانی علاج ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیے
اور 3 بار یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز وجل درد سر دور ہوگا۔ تو گھر میں جو بھی آپ کے بہن یا بھائی یا والدہ یا والد نمازی ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ 3 بار یا مجیبو پڑھ کر آپ کے سر پر دم کر دیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے پورے وجود میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر 258 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز وجل درد جاتا رہے گا۔ تو آپ ان دونوں روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ حنین بھائی یہ فرما رہے ہیں پہلے والد صاحب بیمار ہوئے، اب خود بیمار رہتے ہیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 پر ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز وجل تندرستی پائے گا۔ تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، اللہ نے چاہا تو آپ کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخاروں کے جوابات آپ کو عرض کرتے ہیں۔ منور اقبال بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ وقتی آزمائش اور بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ بارے قرض سے خلاصی کا تو روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے۔ آپ کو چاہیے یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی جس کے مخارج اور قواعد درست ہوں، عربی مخارج اور قواعد جس کے درست ہوں، جو صحیح خواہ ہوں، اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گھر کے اندر۔ یہ سورۃ الواقعہ یہ بڑی زبردست سورت ہے اور فقر و فاقہ دور کرنے والی، تمنگری لانے والی، تنگ دستی دور کرنے والی، بار قرض سے نجات دینے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی احادیث مبارکہ میں فضائل وارد ہوئے ہیں اسی حوالے سے بھی، تو آپ یہ گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اسے پڑھنا مجرب ہے۔ کس حوالے سے مجرب ہے؟ فقر و فاقہ مستی دور کرنے کے حوالے سے، قرض داری دور کرنے کے حوالے سے اسے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا مجرب ہے۔ مجرب وہ عمل ہوتا ہے جو تجربہ شدہ ہو، یعنی بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے مجرب ہے، تو گویا یہ ان کے تجربے سے یہ ان کے ثابت ہوا کہ یہ عمل کرنے سے تنگ دستی، بے روزگاری دور ہوتی ہے، قرض داری دور ہوتی ہے اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ اچھا جی، درد سر کا بھی آپ نے فرمایا، درد سر کا روحانی علاج بھی بغور سماعت فرما لیجیے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کاغذ پر آپ لکھ لیجیے اور اس کاغذ کو آپ تہہ کر کے ٹوپی، اور کیا ہی بات ہے اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ امامہ یہ سجانے کا شرف نصیب ہو جائے، مرحبا۔ تو ٹوپی کے اندر آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے لکھ کر ٹوپی کے اندر اس کو سی لیجئے اور اسی ٹوپی کو آپ پہننے کا معمول رکھیے، انشاءاللہ عز و جل درد سر سے آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی۔ اچھا عرفان بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ بھی وقتی آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ روحانی علاج آپ اس کا سماعت فرما لیجئے۔ آپ یوں کیجئے کہ یا حیو یا قیوم اور یا وہاب، یہ آپ روزانہ 1000 بار پڑھ لیجئے، کشائش رزق کے لیے فائدہ مند ہے۔
تو کاروباری پریشانی دور ہو جائے اس کے لیے یا حیو یا قیوم، یہ تو ایک ساتھ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. ایک کاؤنٹر تسبیح آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور کاؤنٹر تسبیح پر آپ پڑھتے رہیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہیے اور یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیے. 1000 مرتبہ یہ ہو جائے تو پھر یا وہاب یہ بھی 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہوگی اور کشائش رزق یعنی رزق میں آپ کو کشادگی نصیب ہو جائے گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے نا آدمی سے پیسے لینے ہیں تو ویزے کے لیے دیے تھے تو وہ دے نہیں رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو کرے کہ آپ کا جلد جو ہے تو جائز حق آپ کو مل جائے. روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے. بھائی کا نام ہے بلاول علی، میری ماما کا نام ہے رضیہ بی بی. میرے بھائی نے 5 سال ہو گئے نے باہر گئے نے اٹلی تے انہوں نے آن جان دے پیپر نہیں بنے تے کوئی افتخارہ دسو. دیکھ لیتے استخارہ کر کے. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام عبدالسلام اتاری ہے، میری والدہ کا نام رئیسہ ہے. یہ گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے پیروں میں اور گردن کی طرف درد ہونے لگ جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہیں پیروں اور گردن میں درد ہوتا ہے. دیکھ لیتے استخارہ کر کے. مزید کال چلائیے. اور والدہ کا نام نشرت خاتون ہے. کیا مجھے نماز کے ٹائم گھبراہٹ کی استخارہ کر کے دکھا دیجیے. گھبراہٹ کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے تھے انشاءاللہ. اچھا، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اچھا، یہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے ویزے کی رقم جمع کرائی ہوئی ہے، اب وہ رقم ان کی پھنس گئی ہے، ایجنٹ غالباً انہیں واپس کر نہیں لوٹا نہیں رہا، تو ایسا روحانی علاج فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 250 پر آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے. یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا وہ پائے گا. تو آپ بھی اپنے جو رقم ہے اس کے حصول کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل وہ جو رقم آپ کی دبا لی ہے ایجنٹ نے، تو وہ رقم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے واپس لوٹا دے. تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو جلد رقم مل جائے گی. اسلام بھائی فرما رہے ہیں گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، پریشانی اور رنج و علم اس سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. بلاول علی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی عملیات بندش کے معاملات نہیں آ رہے. ان کا کام بننے میں وقتی رکاوٹوں کا، وقتی آزمائشوں کا اشارہ انہیں چاہیے کہ یا رافعو کیا پڑھیں گے؟ یا رافعو 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا اللہ عز و جل اس کی مراد پوری فرمائے گا. تو یا رافعو روزانہ 20 بار پڑھ لیا کریں. عبدالسلام بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے اوپر تو کوئی اثرات جنات کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات ہوں، تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کا جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے، اب تو ہمارا سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہے، تو وہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، اس پر آپ کال کر کے استخارہ کروا لیجئے 0213485811. اس پہ آپ اپنے گھر کا ایڈریس وغیرہ بیان کر دیجئے تو آپ کے گھر کا بھی استخارہ ہو جائے گا، گھر کو چیک کر لیں گے. خدا خاصہ گھر میں تو کوئی اثرات جنات وغیرہ کے معاملات نہیں. ہماری یہ سروس صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن کی صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے جاری رہتی ہے. اس پر مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی حاصل فرما سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہمارے جن جن پریشان حال، بیمار، تنگ دست، بے روزگار اسلامی بھائیوں نے کالز کی اور جو کال کرتے رہے کالز نہ مل سکیں، یا جو مدنی چینل کی اسکرین کے آگے یہ سلسلہ دیکھ رہے تھے
या वो परेशान हाल या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के दुखियारों, बेरोज़गारों, परेशान हालों के तमाम दुख दर्द परेशानियां दूर फरमा, बेरोज़गारियां बीमारियां दूर फरमा, जिनके बिछड़े हैं मिला दे, जिनके रूठे हैं मना दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, हर साल प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना दिखा, मदीने में ईमान व आफियत के साथ मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दिल का उजड़ा चमन हो फिर